مکلی ایک ایسا نارکوپولس ہے جو دنیا میں سب سے بڑا نہیں لیکن سب سے بڑے نارکوپولس میں سے ایک ہے، جو کہ 6.5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کو وزٹ کرتے ہوئے مختلف آرکیٹیکچر میں ٹریول کرتے ہیں، لیکن ان قبروں میں فیڈرل ایگو بہت نظر آتی ہے۔ مکلی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کسی بادشاہ، شاعر یا وزیر کے مرنے پر ہی قبر نہیں بنائی جاتی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں ہی قبر بنا لیا کرتے تھے، اور اس پر فخریہ لکھا جاتا تھا کہ اس قبر کے بنانے یا اس مزار کی تعمیر پر کتنا خرچ اور کتنا ٹائم صرف ہوا ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ یہ جگہ تاریخ کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت کسی اور وجہ سے بھی ہے، اس کا ذکر میں آخر میں کروں گا۔ اس قبرستان میں آپ کو ہندو آرکیٹیکچر ملتا ہے، اس لیے کہ شروع میں جو کام کرنے والے لوگ تھے وہ ہندو ہی تھے، جن سے عمارات کی تعمیر کرنے کا کام لیا جاتا تھا، کہ ان کے فن کا کمال ابھی ختم ہی نہیں ہوتا کہ یکسو مسلم آرٹ وہاں پر رونما ہوتا ہے۔ اور اس قبرستان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ہندو آرکیٹیکچر بھی ملتا ہے، اور ابھی آہستہ آہستہ ہندو آرکیٹیکچر ختم ہی نہیں ہوتا کہ مسلم آرکیٹیکچر یکسو اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہندو آرکیٹیکچر مسلم آرکیٹیکچر میں چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم شروعات سے اس کا جائزہ یا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں سیتھینس، پھر گریکس، پارتھینس، کشانس، وہ سب کے سب اینیمل فگرز اور ہیومن فگرز کو ظاہر کرتے تھے ان قبروں اور مزاروں پر۔ اور جب ہندو کے زمانے میں محمود غزنوی آتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مکمل تبدیلی آ گئی ہے، اور صرف عرب گورنر محمد بن قاسم کے آنے کے بعد ہمیں ایک مکمل ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے، جو کہ ہیومن فگرز غائب ہو جاتی ہیں، یکسو ایک دم سے غائب ہو جاتی ہیں، اور اس کی جگہ کیلیگرافی نے لے لی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ان قبروں کے علاوہ بہت سارے اسٹرکچرز یہاں پر موجود ہیں۔ ان اسٹرکچرز کی اتنی ایک ویرائٹی ہے کہ جہاں پر ٹومبس، گولڈن کلیوز، امبریلا گریوز بھی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرصہ 400 سال کے مختلف آرکیٹیکچرز ڈیزائن بنا کر اپنے انمول فن کا کمال دکھاتے ہیں۔ شروعات کے پیریڈز کے ٹومبس اور مزارات، ان پر ہندو آرکیٹیکچر کا خاصا اثر ہے۔ بہت دلچسپ یہ ہے کہ ہندو آرکیٹیکچر کو مسلم آرکیٹیکچر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کہ جو آرٹ ہے ہندو املگیشن کا مسلم آرٹ کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچتا ہے جام نظام الدین کے مقبرے پر۔ اس کے علاوہ یہاں کینوپیسی اسٹرکچر ملتے ہیں، جو کہ ترکل سلطان 14ویں صدی عیسوی سے ملتا ہے، جو کہ بہت ہی کمال ہو جاتا ہے۔ ایک اور کمال ٹائر ورک کا ہے۔ یہ اسٹائلز سندھ میں مغل گورنرز کے دور میں آپ کو بہت عام ملتا ہے۔ خاص طور پر اس کی ڈپکشن آپ کو مرزا عیسیٰ خان کے مقبروں پر ملتا ہے، جن کو 1640 سے 1644 کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔ خوبصورتی یہ ہے کہ جب ابجد کے حوالے سے قطعات تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں شاعر اپنے طور پر یہ چیلنج قبول کرتا ہے کہ وہ ایسے انداز سے قطعات تاریخ لکھنا ہے کہ جس میں وہ واقعہ بھی کہیں نہ کہیں اشارہ پاتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قطعات تاریخ میں وش اور دعا جو ہوتی ہے کہ خدا کرے یہ جنت میں جائیں یا ان کی مغفرت ہو جائے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو۔ دراصل قطعات تاریخ لکھنے والے کو اپنی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سارے منظر کو اس میں ڈالنا چاہتا ہے، اس میں لانا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس کی اپنی انڈسٹری ہے، جو پوئٹری کا ایک انداز ہے، جو پوئٹری کی ایک صنعت ہے، وہ جو اس کی کاریگری ہے، اس کو بھی واضح کرنا چاہتا ہے۔ اس میں شاعری کے جو بھی الفاظ ہیں، ان کے اندر حروف ہیں، ان ہر حرف کو ابجد کے حوالے سے ایک ویلیو دی جاتی ہے، ایک ویلیو اسائن کی جاتی ہے۔ شاعر حضرات اپنی مہارت کو دکھانے کے لیے ایسے الفاظ چنتے ہیں کہ کمسن کی وفات کی تاریخ کے ساتھ جا ملتی ہے، لیکن اس تاریخ کے کہنے میں جو شعر بنایا جاتا ہے، اس شعر میں ایک وزن رکھا جاتا ہے اور گنتی کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ دم بدم بادو حافظ
اب یہ سال وصال جو اوپر لکھا گیا ہے، جو مصرع ہے، بتاتا ہے کہ تمثل کا سال وصال پوچھا گیا اور دل نے کہا دم بدم بادہ و حافظ علی، اور اس سے پوری کیلکولیشن ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ 1206 سن جو ہے گنتی میں نکل آیا۔ اب غیرت خان کی قبر کے حوالے سے دیکھیے انہوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو کم کرنے کا طریقہ نکالا ہے۔ حرف تاریخ از میان نام غیرت خان برحال، کہتے ہیں کہ غیرت خان نام کو آپ تاریخ سے قطع کر دیجئے، مائنس کر دیجئے، نکال دیجئے، آپ کو سن وفات مل جائے گا۔ تو یہ اشارہ بھی اس میں پنہا رہتا ہے کہ کمپوزر جو ہے، وہ جو شاعر ہے، وہ اپنی کاریگری، اپنی مہارت کو ہمیں اس طرح دکھاتا ہے جیسے ساحر لدھیانوی نے تاج محل کے بارے میں کہا ہے، اس پر کام کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے، جن کی نقاشی نے بخشی ہے انہیں شکن جمیل، ان کے مقابر رہے بے نام و نشان۔ یہ جو شہر خوبصورت بنا ہوا ہے، یہ جو مقابر خوبصورت بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی کسی نے بنایا ہوگا۔ وہ بنانے والے جو ہیں ان کے نام ہمیں کہیں نہیں ملتے، ان کے نام کا کسی کو نہیں پتہ، صرف سلطان، امیر، وزیر، شاعر، بادشاہ کا نام پتہ ہے۔ ہر شخص لازمی طور پر یہ محسوس کرے گا کہ یہ خوبصورتی اس بادشاہ نے نہیں بنائی، کسی وزیر نے نہیں بنائی، کسی کاریگر نے بنائی ہے، لیکن ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں، وہ کاریگر کہاں ہیں، وہ کاریگر، وہ بنانے والے کے نام و نشان